بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج آنکھ، کان، ناک میں دوا اور پانی ڈالنے کے تعلق سے، اسی طرح سر پر پانی ڈالنے کے تعلق سے کچھ مسائل آپ تک پہنچاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوا کا اثر گلے میں محسوس ہو رہا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کا سوراخ ایسا سوراخ ہے کہ وہاں سے دماغ تک کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے وہ دوا دماغ تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ڈاکٹری معلومات کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن اگر ناک کے اندر دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ صاف بات ہے کہ ناک کے اندر دوا ڈالیں گے تو سیدھی دوا دماغ تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح کان میں دوا ڈالی تو کان میں دوا ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، اس لیے روزے کی حالت میں کان میں دوا نہ ڈالے۔ اب مسئلہ ہے پانی کا، تو دیکھیے ناک میں پانی کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ ناک کے راستے سے جیسے وضو کر رہے تھے، مجھے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، اب ناک میں پانی ڈالا تھا اور وہ پانی اوپر چلا گیا، دماغ تک پہنچ گیا تو ختم ہو گیا مسئلہ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں پانی ڈالنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کان میں اگر پانی بغیر کسی اختیار کے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران پانی کان میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر پانی نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء کی یہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالتا بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ سنیے کہ گرمی یا پیاس کی وجہ سے انسان غسل کرتا ہے تو غسل کرنا کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ بہت سی مرتبہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہے تب بھی اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی کے زمانے میں رومال بھگو کر سر پر رکھتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان میں سلائی ڈالتا ہے کان صاف کرنے کے لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہ کان، آنکھ، ناک میں دوائی ڈالنے کے تعلق سے کچھ مسائل تھے، آپ تک پہنچا دیے۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ اگر منہ میں جو ہے کوئی چیز کھائی تھی، صبح میں سحری میں دانت میں پھنس گئی تھی اور وہ چنے کی مقدار سے کم تھی، اس نے منہ سے نکالے بغیر اندر ہی اندر اس نے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر باقاعدہ نکالا، ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد پھر نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کوئی اس طرح منہ سے نکال کر ہاتھ پر لیتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھا دے۔